السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو، حج کے بارے میں ہم نے ایک تو حج کی ترغیب پر بات سنی تھی، دوسری فصل جو حج نہ کرنے کی وعید ہے، تیسری فصل تھی حج کی حقیقت اس سفر میں، تیسری فصل مشقت کے بارے میں، اور چوتھی فصل حج کی حقیقت کے بارے میں۔ ابھی پانچویں فصل ہے حج کے آداب، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج سنیں گے۔ حج کے آداب، شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ آداب مقرر ہے۔ ہر چیز کے ایک آداب ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے آداب ہوتے ہیں، بڑوں کے آداب ہوتا ہے، تو فرمایا کچھ آداب مقرر ہے۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج، ہر چیز میں آداب کی تحقیق اور اس کی رعایت کی حتی الوسع کوشش ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عزیری میں تحریر فرمایا، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنۃ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ یعنی جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آداب اگرچہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں، لیکن آداب کو چھوڑنے سے انسان سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو سنت میں سستی کرتا ہے پھر وہ فرائض کے چھٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے تو پھر وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امور پر احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، یہ اسی ضابطے کے موافق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بے ادبی جو ہے انسان کو آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتی، اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہیے۔ جی، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، جیسے بیت اللہ کا ادب، حاجی کا ادب، یہ سب کے آداب ہیں۔ آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں آداب کے بارے میں بہت سستی ہو گئی ہے، بولے ادب ہی تو ہے، چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سنت کے اندر بھی سستی آ گئی۔ اس لیے فرمایا کسی عذر کی وجہ سے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہیے، اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے تو مذائقہ نہیں، مگر ان کی وقت اور اہمیت دل میں ہونا چاہیے۔ لاپرواہی فضول سمجھ کر ان کو ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔ احکام شریعہ کے آداب اور مستحبات علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی جگہ جمع فرمائے، ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے۔ علماء اختلاف اور ان کے مذاکروں سے بھی بہت سے آداب معلوم ہو جاتے ہیں۔ علماء سے اختلاط کرنے سے ان کے مذاکروں سے بہت سے آداب معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہاں چند آداب کا ذکر نمونے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ادب کہ جب اللہ جل شانہ کسی خوش نصیب کو حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، مثلا حج فرض ہو جائے یا حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائے یا عمرہ کے ہو، تو پھر ارادہ کی تکمیل میں عجلت کرنا چاہیے۔ اس کے ارادے کی پورا کرنے میں عجلت کرے، جلدی کرے۔ بالخصوص حج فرض کو تو معمولی عذر کی وجہ سے ہرگز مؤخر نہ کرنا چاہیے، کہ شیطان ایسے مواقع پر لغو خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے، طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا شیطان کا مقولہ جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا۔ شیطان نے کہا کہ بسبب اس کے کہ یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا کہ میں ان آدمیوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا اور پھر چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی
پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے. یہ شیطان نے کہا تھا. سیدھی راہ دین کا راستہ ہے. اب سیدھی راہ کون سی کہ میں سیدھی راہ پر آ کر بیٹھوں گا، اور سیدھی راہ وہ دین کی راستہ ہے. تو دین کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو بیچوں بیچ شیطان میں آ کر اٹک جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جب تک ہم سیدھی راہ یعنی دین پر چلنا شروع نہیں کیا تھا تو شیطان آ کے بیٹھتا نہیں، وہ تو کہتے میرا بھائی ہے. لیکن جب ہم سیدھی راہ یعنی دین کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیدھی راہ یعنی دین کا راستہ ہے. دین کے سارے ہی شعبے اس میں داخل ہے. حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا کہ خاص طور پر حج کا راستہ اس سے مراد ہے. یعنی وہ کمبخت اس پر مسلط ہو کر چاروں طرف سے آدمی کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور طرح طرح کے عذر سامنے لا کر حج سے روکتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب حج سے اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے، اگر محنت بیکار ہو گئی اور وہ حج میں نکل ہی گیا تو عرفات کا رونا پھر عمر بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو جتنا بھی سفر کے خلاف سعی کرے وہ قرین قیاس ہے. اس لیے معانے کو شیطانی اثر سمجھ کر حتی الوسع ان کے دفع کرنے کی، ان کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے جب ارادہ کر لے تو انسان کو شیطانی وسوسے بہت آئیں گے، اس کو توڑ کر نکل جانا چاہیے. دوسرا ادب کیا ہے؟ مناسب ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون استخارہ بھی کر لے. نفس حج کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، فرض حج کے لیے. مثل مشہور ہے کہ درکار خیر حاجات ہیچ استخارہ نہیں، کہ کار خیر میں استخارے کی حاجت نہیں. لیکن چونکہ ہم سفر ہے، راستہ دشوار گزار ہے، ان امور کے متعلق استخارہ کرے کہ کب چلیں گے، کس راستے سے جائیں گے، کس جہاز میں جائیں گے، اس کا استخارہ کریں. استخارہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جاؤ یا نہ جاؤ، استخارہ اس کا کرنا ہے کہ کون سی تاریخ کو جاوے اور کس طریقے سے جائے، کون سے راستے سے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس اہتمام سے قرآن کی سورت یاد کراتے تھے. اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی محتم بالشان امر پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھ. استخارہ کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسائل میں موجود ہے. اچھا، نمبر 3 دوسرا ادب. تیسرا ادب کیا ہے؟ حج کے مسائل معلوم کرنے کی سعی کرے. جب حج میں جا رہے ہیں تو حج کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرے. ابن امیر الحاج لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ہے ان مسائل کا معلوم کرنا ہے جو حج کو جانے کے قبل اور روانگی کے بعد اور حج کے دوران میں پیش آتے. کہ علم کا سیکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے. اس لیے حج کے فرائض اور حج کی سننیں اور جو چیزیں اس میں حرام یا مکروہ ہے ان کا معلوم کرنا ضروری ہے. وہ حاجی جب حج سیکھنے جاتا ہے تو اس میں سارے بتائے جاتے ہیں مسائل بھی. انشاءاللہ ہم بھی بتائیں گے 1-2 دن کے بعد اس کے جو مسائل ہے کہ حج کے اندر کیا چیز فرائض ہے، کیا چیز واجبات ہے، کیا چیز سنن ہے، وہ سب معلوم ہونا چاہیے. تو بہت سی اس کے بارے میں کتابیں بھی ہے. تو یا تو کوئی حاجی کوئی نہ کوئی کتاب لے لے جو موٹے موٹے جس میں مسائل لکھے ہوئے ہو اور اس کو پہلے پڑھ لے، علماء کے پاس سمجھ لے، اس کے بعد راستے میں اس کو یاد رکھے. چوتھا ادب، جب سفر حج کرے تو نیت خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے. لوگوں کا دکھلاوا یا حاجی کہلانے کا شوق یا سیر و تفریح وغیرہ فاسد ارادہ ہرگز نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. اور 5واں ادب، ایک یا اس سے زیادہ رفیق سفر، ایک یا اس سے زیادہ اپنے سفر کے ساتھی ایسے لوگ تلاش کیے جائے جو دیندار، صالح، نیک ہو، دین کے کاموں میں دلچسپی اور شوق رکھنے والے ہو. ایسا ساتھی ہوگا تو حج میں بھی مزہ آئے گا، عمرے میں جائیں گے تو عمرہ میں بھی اچھا رہے گا کہ وہاں ہم صحیح وقت کو گزار سکیں گے. تو فرمایا معین و مددگار ہوں گے. اگر یہ کسی کام کو بھول جائے تو وہ یاد دلائیں گے اور نیک کاموں کی وہ ساتھی ترغیب دیتے رہیں گے. اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو وہ ہمت بندھائیں گے. اگر کہیں بزدلی پیدا ہو تو بہادری پیدا کریں گے. اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں گے. کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے.
علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ دار کی بنسبت، انسان رشتہ داروں کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بنسبت اجنبی کے ساتھ جانا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں پریشانی زیادہ نہیں ہوتی اور غیبت بھی نہیں ہوتی۔ زیادہ بہتر ہے کہ راستے میں بسا اوقات طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئے گی تو قطع رحمی کا گناہ ہوگا۔ البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئے گی تو مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ ہمارے ساتھ سفر میں اجنبی کے ساتھ سفر کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دوست احباب اور رشتہ دار ہو۔ اس میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ رشتہ دار ہوتے ہیں تو آپس میں باتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں تو وہ مستی اور پریشانیاں، یعنی آپس میں باتیں میں زیادہ، اور آدمی اکیلا ہے، باقی سارے سفر کے ساتھی نئے ہیں، تو یہ آدمی زیادہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، زیادہ اعمال میں لگتا ہے، کیونکہ کسی سے دوستی نہیں ہے، اس لیے یہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ چھٹا ادب، حج کے لیے حلال مال تلاش کرے جس میں شبہ نہ ہو۔ حرام مال سے خواہ رشوت کا ہو یا ظلم سے کسی سے حاصل کیا ہو، ایسے مال سے حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اسی فصل کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ ساتواں ادب، اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تو اس کو واپس کرے، اور کسی اور قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرائے۔ جن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہو ان سے کہا سنا معاف کرائے۔ بعض رشتہ داروں سے اکثر سابقہ پڑتا ہے تو ان سے بھی معاف کرا لے۔ اگر کچھ قرضہ اپنے ذمے ہو تو اس کو ادا کرے، یا ادائیگی کا کوئی انتظام کر دے، یا اس کو کہہ دے کہ میں آ کر ادا کر دوں گا۔ جو امانتیں لوگوں کے اپنے پاس ہو تو ان کو واپس کر دے، یا کوئی مناسب انتظام امانت رکھنے والوں کی رضا سے کر دے۔ جن لوگوں کا خرچ اپنے ذمے ہے، جب حج میں جا رہے تو جن کا خرچ اپنے ذمے ہے، جیسے بیوی، چھوٹے اولاد وغیرہ، ان کے خرچ کا بندوبست اپنی واپسی کے زمانے تک کر کے جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کر رکھا ہو یا اس کا کوئی اور حق اپنے ذمے ہو تو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے جو اسے کہتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، کیا تو اس حالت میں اللہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے؟ اللہ کا مجرم ہے نا، کیونکہ اس نے کسی پر ظلم کیا، اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، حکم عدولی کی حالت میں تو حاضر ہو رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتا، وہ تجھ کو مردود کر کے واپس کر دے۔ اگر تو قبولیت کا خواہش مند ہے کہ میرا حج قبول ہو تو ظلم سے توبہ کر کے حاضر ہو، اس کا موتی اور فرما بردار بن کر پہنچ، ورنہ تیرا یہ سفر ابتدا کے اعتبار سے مشقت ہے اور انتہا کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ کر کے جائے۔ آٹھواں ادب، حلال اور طیب مال سے اتنا خرچ اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے کہ پورے سفر کی آمد و رفت کا کافی ہو جائے۔ جی، بلکہ احتیاطاً کچھ زائد لے تاکہ راستے میں غور و باقی کچھ اعانت کر سکے، مدد کر سکے، کھانے میں سے اہل ضرورت کی تواضع کر سکے۔ جو لوگ ضرورت کی مقدار سے بھی کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور پھر سوال کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا کا حکم ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ اسی فصل کے شروع میں فصل گزر چکا۔ نواں ادب، جب سفر شروع کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اولا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھے اور 2 رکعت محلے کی مسجد میں پڑھے، یا جہاں بھی ایک جگہ پر ہو سکے، لیکن 2 رکعت پڑھ لے، جو احرام پہننے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ابھی ایئرپورٹ پر شاید ہو سکتا ہے موقع نہ ملے تو گھر سے ہی پڑھ لے۔ نمبر 10، چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ کر لے اور اپنے وسعت کے موافق کرتا رہے، کہ صدقہ کرنے کو بلا و مصیبتوں کو دفع کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے، بری موت سے حفاظت کا سبب ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔
تو صدقہ کر لے جو بھی چاہے. نمبر 11، جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت کی مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی ہے پڑھ کر نکلے. ہر جگہ کی دعائیں اتنی کثیر ہے کہ اگر اس کے رسالے میں سب کو جمع کیا جائے تو اس کا یعنی ایک بڑا رسالہ ہو جائے گا، تو 3 گنا بڑھ جائے گا. اس لیے اس میں دعائیں ذکر نہیں کی گئی ہے. دعا کی کتاب الگ سے اگر ہو تو اس میں سے سفر کی دعا سیکھ لی جائے یا پڑھ لی جائے. اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو کسی وقت صرف دعا ایک رسالے میں جمع کر دی جائے گی، تو ابھی دوسرے رسائل سے ایسی دعاؤں کی کتاب ساتھ میں لے لیں. اور مسنون مقبول دعا چھوٹی سی ہوتی ہے تو اس میں اکثر سفر کی دعائیں ساتھ ہوتی ہے. اچھا، نمبر 12، چلتے وقت مقامی رفقا اعزا احباب سے ملاقات کر کے ان کو الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی آدمی تم میں سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے، ان کی دعائیں اس کی دعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوگی. الوداع کہتے وقت مسنون یہ ہے، جب گھر سے نکلے تو مسنون دعا یہ ہے کہ جو یعنی گھر کے جو لوگ ہیں وہ حاجی کو چھوڑتے وقت یہ دعا کر دے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم. یہ دعا پڑھ لیں. کیا ہے؟ ہم تم کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور تم کو بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ گھر والے اس کو دعا دیں گے جو جا رہا ہے باہر. ایک خالی حج کے سفر میں نہیں، کوئی بھی انسان جب گھر سے باہر نکلے، کاروبار کے لیے نکلتے، دعا دے دیا جائے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو دعا دے. تو یہ دعا ہمیشہ کہتے رہے. اس میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے سپرد کر رہے ہیں اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور نمبر 13، جب گھر کے دروازے سے نکلے تو اس وقت کے لیے بھی متعدد دعائیں احادیث میں آئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ نکلنے والا گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف راستہ پائے گا اور راستے میں تیری حفاظت کی جائے گی اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 14، جب سفر شروع ہونے لگے تو قافلہ میں کسی دیندار سمجھدار تجربہ کار متحمل مزاج جفاکش یعنی محنتی اور متواضع شخص کو امیر قافلہ بنا لینا چاہیے. اپنے قافلے کا امیر بنا لو، اس سے پوچھ کر چلتے رہو. قریشی ہو تو افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب 3 آدمی بھی سفر کرے تو چاہیے کہ ایک کو اپنے میں سے امیر قافلہ بنا لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنا دیتے. جیسے جماعت میں امیر بناتے ہیں نا، 5 آدمی کی جماعت ہو، 10 آدمی کی جماعت ہو، تو ایسے ہی حج کے سفر میں بھی جب ہم ایک علاقے سے سب جا رہے ہیں اور ایک ہی گاڑی میں اور ایک ہی جگہ پر قیام ہوگا تو اس میں سے ایک کو امیر بنا دیا جائے. اور جو شخص امیر بنے اس کو امارت کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے. اس کو جاننا چاہیے کیسے مجھے ساتھیوں کو چلانا ہے. نمبر 15، بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنجشنبہ کے دن صبح کے وقت میں ہو، یعنی جمعرات، پنجشنبہ تو صبح کے وقت میں ہو. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز سفر کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے. دوسری حدیث میں کہ حضور کسی لشکر یا قافلے کو روانہ فرماتے تو دین کے اول حصے میں روانہ فرماتے تھے. خیر ہمارے یہاں بھی وہ تو اپنے اختیار میں رہا نہیں، کیونکہ ابھی وہ حاجی جو ہے اس کے ٹور کے اختیار میں ہوتا ہے، تو جو بھی ہمارا دین ہو ہم چلے جائیں. 16 آداب، سواری پر سوار ہونے کی اور اترنے کی دعائیں بھی احادیث میں متعدد وارد ہوئے. ان کو معلوم اور محفوظ کرنا اولا ہے کہ ہر منزل پر اترتے چڑھتے پڑھتا رہے. اگر سواری اور سفر اپنے قبضے کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ اور صبح کا ابتدائی حصہ سفر کرنے میں گزرے اور دین کو منزل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رات کا سفر اختیار کرو کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی مسافت جلدی طے ہوتی ہے. اور تجربہ بھی اس کا بارہا ہوا ہے، لیکن وہی ہو سکتا ہے جہاں اونٹوں کا سفر
کار کا سفر، بسوں کا سفر اپنے اختیار میں ہو. جب اپنی گاڑی ہے تو ہم اسی حساب سے سفر کریں. خالی حج کا سفر نہیں، یہ سفر کے کوئی بھی آداب ہو، یعنی اپنا جماعت کا سفر ہو، کسی کے ملنے کا سفر ہو، یا علم سیکھنے کا سفر ہو، تو اس حساب سے چلے. 17 ادب، جب کسی جگہ منزل میں پہنچے تو احتیاط یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں تنہا نہ جائے. کسی منزل پر اترے تو اکیلے نہ جائے جبکہ امن و امان اور اطمینان کا حال معلوم نہ ہو. اجنبی جگہ کا حال معلوم نہیں ہوتا. منزل پر بھی احتیاط یہ ہے کہ رفقا میں سے نمبر وار 1-2 آدمی سامان کی حفاظت کے ذمہ دار رہے. رات کے وقت میں اگر منزل ہو تو جاگنے والوں کے بسا اوقات مرتب کر لے کہ تمہیں جاگنا ہے، سامان کی حفاظت کرنا ہے، کہ نمبر وار 1-2 آدمی جاگتے رہے کہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کہ پہلے زمانے میں اتنی سہولت نہیں تھی اور لوٹنے کا بہت خطرہ ہوتا تھا، سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، گاڑیاں بھی اتنی آسانی سے نہیں چلتی تھی، بیل گاڑیوں کا سفر، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، تو راستے میں ظاہر بات ہے قیام کرنا پڑتا. تو اس کے آداب لکھے ہیں کہ قیام جہاں کہیں کرو تو سب ساتھی سامان چھوڑ کر نہ جاوے، تو ساتھی سامان پر رہے، اور اس میں اکیلا کہیں نہ جائے اپنی ضرورت کے لیے، بلکہ 2 ساتھی جائے، کیونکہ پتہ نہیں وہاں کے حالات کیا ہے، کہاں ڈاکو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں چور چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آداب بتائے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بہت سہولت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جہاں کہیں بھی اترے اپنے سامان کی حفاظت کریں. جب یہاں سے جیسے ایئرپورٹ پر جانا ہے تو ایئرپورٹ پر ہم اپنے سامان کو برابر پہچان لیں کہ میرا سامان آیا کہ نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے سامان ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، اب جدہ ایئرپورٹ پر اترے تو اپنے سامان کو دیکھ لے کہ میرے سامان آیا، خود دیکھے، دوسرے پر اعتماد نہ کرے وہ کہ ہاں آ گیا، خود دیکھے میرا سامان کدھر ہے. اور اس کے بعد جب مکہ میں اترے تو بھی اپنے جب بس میں چڑھے تو بھی دیکھ لے کہ میرا سامان چڑھا کہ نہیں چڑھا. تو یہ ہر جگہ پر یہ آداب ہے اور دیکھنا چاہیے، ورنہ حاجی دوسرے کے بھروسے پر رہتا ہے، اور مکہ میں جب اپنے ہوٹل میں پہنچا پتہ چلا میرے تو 1 بیگ غائب ہے، 2 بیگ غائب ہے، جس میں سارا کپڑا تھا، سب کچھ تھا. اب کہاں رہ گیا کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر رہ گیا ہے، یا انڈیا میں رہ گیا ہے، یا کسی ملک میں جہاں سے چلا وہاں رہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہاں اپنا جو سامان ہے، جیسے جدہ آ گیا ہے تو ہمیں اطمینان ہو گیا جدہ تو آ گیا. اب ہوٹل تک نہیں آیا تو ہمیں پہچان سکتے بھائی جدہ میں میرا سامان رک گیا. لیکن جدہ سے ہم نے بس میں چڑھا دیا تھا جو مکہ جانے والی تھی. اب مکہ میں اترتے ہماری بس میں سے سامان نہیں آیا ہے تو اس بس والے کو پکڑے کہ میرا سامان اس میں نے خود ڈالا ہے. تو اپنے سامان کی بڑی حفاظت کرے، خود دیکھے، کسی کے بھروسے پر نہ رہے. چاہے کوئی دوسرا اٹھا لے گا چلے گا، لیکن ہمیں پہچان ہو کہ میرا سامان چڑھ گیا. تو یہ اس وقت میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ہر جگہ پر پھر وہ جہاں بھی جیسے ایئرپورٹ پر جائے، ہوائی جہاز تو بھی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لیٹ ہے تو اس میں پھر ساتھیوں کا خیال رکھے، ادھر ادھر اکیلا ادھر ادھر نہ چلا جائے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت میں بلاوا آ جائے اور انسان نے سوچا کہ لاؤ میرا رشتہ دار فلاں گاؤں میں رہتا ہے، اور ایئرپورٹ سے وہ اپنی گاڑی ٹیکسی کر کے چلا گیا اور پتہ چلا وہاں باتوں میں بھول گیا اور یہاں جانے کی تیاری ہو گئی اور وہ آدمی مل نہیں رہا. تو اکیلا گیا تھا، بتایا نہیں تھا، اس لیے تکلیف ہو گئی. اس لیے چاہیے کہ ہم ایئرپورٹ سے کہیں جانا ہو تو پہلے ساتھیوں کو بتا کر جائے، یا لیڈر گروپ جو ہوتا ہے اس کو بتا دے. تو یہ سب آداب بتا دی جو آج کے دور میں ضرورت ہے. اور 18 آداب، سفر میں جب کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو دوسری دعاؤں کو اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور جب نیچی جگہ اترے تو علاوہ اور دعاؤں کے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا چاہیے. 19واں ادب، اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل حج کرے تو کیا ہی کہنا، بشرطے کہ کسی دوسری مکروہ میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی کوئی پریشان نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے. لیکن اگر سواری پر حج کرے تب بھی اولا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا سہولت ہو سکے پیدل چلے. 20واں ادب، سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے. جانوروں کی ہوتی تھی، اس لیے اس زمانے کے جانور کے حساب کے جانور کا بھی خیال رکھے. اور 21واں ادب، اس طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت کرے. سواری کا مالک، ابھی سواری ہمارے پاس یعنی گاڑی ہوگی، بس ہوگی، تو اس بس کی جو ڈرائیور ہے اس کا بھی حق کا ہم خیال رکھے. بس کا ڈرائیور ہو یا گھر سے نکلتے وقت جہاں گئے ہیں، اب وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ مکہ میں یا جدہ سے مکہ جاتے وقت تو اس میں ڈرائیور کی بہت رعایت رکھے، اس کو پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے. 22واں ادب ہے کہ سارے سفر میں تنعم، زیب و زینت کے اسباب سے بچے.
یعنی ٹپ ٹاپ نہ رہے، بلکہ جو کھانے کو ملا کھا لیا، جو پہننے کو ملا پہن لیا، جہاں سونے کو ملا سو لیا، بولے نہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، میں تو وہ کھاؤں گا. بھئی ابھی حج کا سفر ہے، اس میں اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ نہیں رہنا ہے، بلکہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ سفر عاشقانہ سفر ہے، جو ملے کھا لے، معشوقانہ نہیں ہے، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا ہے. خود نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے حاجی کم ہوتے جا رہے اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے. اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی حیت معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں سے ہے. تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں پہننے کے لیے کوئی وہ نہ ہو. 23واں ادب سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاست کنجوسی سے نہیں اور زبردستی یعنی تنگ دلی سے نہیں، بلکہ بشاست کے ساتھ فراغ دلی سے خرچ کرے. دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہیے. 24واں ادب البتہ رشوت دینے سے حتی الوسع احتراز کرے، جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے ٹیکس دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولا ہے کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے. تو اس لیے کہ رشوت نہ دیا جائے. رشوت کیا ظالم ہوتے ہیں تو ظالموں کی مدد ہوتی ہے، تو رشوت دے کر کچھ نہ کیا جائے. خیر ہمیں سعودیہ کے اندر تو کوئی رشوت ہے ہی نہیں، لیکن بہت سے لوگ رشوت دے کر بھی اپنا وہ پاس کراتے ہیں حج کا ٹور وغیرہ. تو اس میں رشوت تو اگر ہو گیا ہماری قسمت ہے. اور حج کا ٹور جو بنایا ہے وہ غریبوں کے لیے بنایا ہے، جن کے پاس مال کم ہوتا ہے. بہت سارے مالدار بھی جو حج کمیٹی ہوتی ہے اسی سے جاتے ہیں. حالانکہ مالداروں کے لیے حج کمیٹی نہیں بنائی ہے، وہ غریبوں کے لیے بنائی ہے تاکہ کم خرچ میں ان کا حج ہو سکے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر ہم نہ جائے. اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اس کے اندر دوسروں کو جانے دیں اور ہم آزاد اور ٹور سے جائیں. 25واں ادب اس سفر میں جو مشقت تکلیفیں پہنچے ان کو نہایت خندہ پیشانی، جو اس سفر میں تکلیف آئے شکایت نہ کرے بلکہ اس کو بشاست سے برداشت کرے. ہرگز ان پر ناشکری بے صبری کا اظہار نہ کرے. علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے. اس لیے جو بھی تکلیف پہنچے ہمیں تکلیف زبردستی اٹھانی نہیں ہے، لیکن کبھی تکلیف آ گئی، ابھی بس میں بیٹھے ہیں سیٹ ایسی ملی کہ جو ہمیں پسند نہیں، تکلیف اٹھا لو. اب ہم کھڑکی کی طرف بیٹھنا چاہتے تھے، ہمیں بیچ میں ملا. آگے بیٹھنا چاہتے تھے، پیچھے کی سیٹ ملی، برداشت کر لو. اس سفر کے اندر تکلیف کو برداشت کر لو. بھائی غسل خانے میں استنجا میں لائن لگی ہے تو انتظار کرو، اس میں شور نہ مچاؤ. کوئی اگر ہمارا اکرام کر دے تو الحمدللہ اس کو شکریہ ادا کرے. تو یہ کہ کوئی بھی تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے تو زیادہ شور نہ کرے، دوا کھائے. تو یہ ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں اجر دیتے. نمبر 26 معاصی سے بچنے کی بھی بہت اہتمام اور کوشش کرے. گناہوں سے اس کو ذکر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ گزر چکا. 27واں ادب نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے. یاد رکھنا نمازیں بہت چھوٹتی ہے. حاجی جب حج میں جاتے ہیں یا عمرے میں جاتے ہیں تو نمازیں بہت چھوٹتی. نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے. بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب کے سفر کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئے، یعنی اب صبح میں فجر کا وقت قریب ہے تو لیٹ نہ جائے بلکہ کوہنی کھڑی کر کے تھوڑی کمر سیدھی کر لے، ٹیک لگا کر سو جائے. ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی نماز فوت ہو جائے. اس لیے انسان نے رات بھر کا سفر کیا ہے، اب فجر کی نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے مثال کے طور پر. اب ظاہر بات انسان پورا تھکا ہوا ہے، اگر یہ لیٹے گا تو ایسی نیند آئے گی کہ فجر کی نماز چلی جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ وہ یا تو کسی کام میں لگا رہے، یا اگر لیٹنا بھی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے ایسا لیٹے کہ جس میں نیند گہری نہ آ جائے، تھوڑا سا جھونکا آ جائے اور فجر کی تیاری کر لے. علماء نے لکھا ہے کہ حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے پر راستے میں قدرت ہو. اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز کے ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت نہیں رہتی. نماز اگر ادا کرنے کا وقت نہیں ملا تو اس پر حج بھی فرض نہیں. اس کے ساتھ میں پورے سفر میں نماز کا بھی اہتمام. بہت سے لوگ عمرہ تو نفل ہے اس میں جاتے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے.
تو اللہ اکبر، اس لیے 28واں ادب ہے کہ سارے سفر کو ذوق اور شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرے. سارے سفر کو ذوق اور شوق، خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو، یعنی اگر بیمار ہے تو دوائی اچھی تھی سفر میں کھائے اور اپنے آپ کو تندرست رکھے، ذوق اور شوق کے ساتھ، ایک دم بیماری کی طرح نہ رہے، بلکہ شوق ہونا چاہیے اور عاشقانہ اور والہانہ جذبہ سے کرے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں. 29واں ادب، اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید رکھے. قبول کی امید رکھے، وہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے. ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. یہ تو اللہ کا لطف و کرم، اس کا فضل و انعام، اس کا ذرہ نوازی. بندہ پروری سے کامل امید رکھے کہ ہر عمل قبول ہوگا، مگر اس امید میں گھمنڈ کا شائبہ ہرگز نہ آئے. اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کو اس کا مستحق سمجھے کہ قابل قبول تو نہیں ہوں، لیکن اللہ میری بات کو مجھے معاف کر کے قبول کر لے گا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، وہ ثواب کی بھی امید رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہو جائے. حضور نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نام ہو جائے اگر یہ رکھا ہے کوئی ثواب نہیں. انہوں نے مکرر اور 3 مرتبہ یہی سوال کیا. حضور یہی جواب ارشاد فرماتے رہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو. نام کمانے کے لیے ہوگا تو وہ قبول نہیں ہے. حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے جن کے پاس بڑا مجمع لگا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کون صاحب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. یہ قریب پہنچے، عرض کیا میں آپ سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے حضور سے اچھی طرح سمجھی ہو. انہوں نے فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے حضور سے خوب سمجھا ہے اور اچھی طرح معلوم کیا ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چیخ مار کر رونے لگتے. ہاں میں سناؤں گا، لیکن سنانے جاتے چیخ مار کر رونے لگتے، جس سے بے ہوشی کے قریب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں مجھے سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور حضور تھے، کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہ تھا. بھائی اس کو کوئی کر دے. چلو فرمایا کہ اور کوئی نہیں تھا، میں تھا اور حضور تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. پھر چیخ مار کر اسی طرح رونے لگے گویا بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جب سکون ہوا تو منہ پوچھ کر فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور حضور تھے، کوئی تیسرا نہ تھا. اتنا کہہ کر پھر اسی طرح چیخ مار کر رونے کی صورت پیش آ گئی اور پہلے بھی زیادہ سخت. اس کے بعد منہ کے بل زمین پر گر گئے. میں بہت دیر تک ان کو پکڑے بیٹھا رہا. ایک تابعی فرماتے تو میں ان کو بہت دیر تک پکڑے بیٹھا رہا. اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو پھر فرمایا، یعنی 3 مرتبہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے رونے لگتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی، اس کے بعد وہ حدیث کہہ پاتے تھے. تو فرمایا اس کے بعد افاقہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حساب کی طرف توجہ فرمائیں گے اور ہر آدمی خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، تو سب سے پہلے 3 شخص بلائے جائیں گے. سب سے پہلے، یہ حدیث سب جانتے ہیں، سب نے سنی ہوئی ہے. سب سے پہلے 3 شخص بلائے جائیں گے. ایک حافظ قرآن ہوگا یعنی عالم دین ہوگا، اور دوسرا مجاہد ہوگا، اور تیسرا مالدار ہوگا. اور سب سے اول حافظ قرآن عالم سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھ کو وہ چیز عطا کی جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. وہ عرض کرے گا بے شک آپ نے یہ دولت عطا فرمائی کہ میں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا اور اس قرآن کو سکھانے والا بنا.
تو مجھے عطا فرمائی آپ نے دولت. تو سوال ہوگا کہ تو نے اپنے اس عمل میں کیا عمل کیا, اس علم پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں دن رات اس کی تلاوت کرتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا, سب کچھ اپنا بتائے گا. تو وہ عرض وغیرہ میں مشغول رہتا تھا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, اور فرشتے بھی سب ایک زبان ہو کر کہیں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. پھر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہوگا کہ محض اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا جید قاری ہے, بڑا جید عالم ہے, حافظ ہے, تو سو تجھے کہا جا چکا, اب میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں. یہ دیکھو, اس لیے دین کے کام کرنے والے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر پھنس جاوے. یہ دیکھو یہ کام کرنے والے تھے نا. پھر مالدار سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھ کو اتنی وسعت سے مال کی عطا کی تھی, کس چیز میں دوسروں کا محتاج نہیں رہا؟ وہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہی تھا. ارشاد ہوگا میرے اس عطا کیے ہوئے مال میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے صلہ رحمی کرتا تھا, صدقات کرتا تھا, غریبوں کو دیتا تھا. ارشاد ہوگا جھوٹ ہے, جھوٹ. فرشتے بھی سب کہیں گے جھوٹ ہے, جھوٹ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے, تو سو کہا جا چکا. نیت ہمارے لیے نہیں تھی, لوگوں کے لیے کی تھی. پھر مجاہد سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا عمل ہے؟ وہ عرض کرے گا اللہ تو نے جہاد کا حکم کیا, میں تیرے راستے میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے جان دے دی. ارشاد ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. بتاؤ یہ سب کے سب کام جو کرنے والے سب دین کا کام تھا, لیکن سارا بیکار. کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, تو تجھے کہا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا, یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ یہ 3 شخص ہے جن سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. 3 لوگوں کو. اس لیے دین کے کام کرنے والے کان کھول کر سن لے, چاہے وہ اساتذہ ہو, پڑھانے والے, حدیث کی کتابیں ہو, چاہے وہ دعوت تبلیغ کے دین کے کام کرنے والے ہو, چاہے وہ ذکر و اذکار کرنے والے ہو. کہیں ایسا نہ ہو, چاہے پھر وہ مالدار ہو جو کسی طرح سے مساجد اور مدارس بناتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائے آخرت میں. اس لیے اپنی نیت کو خالص کرے. اس کے بعد حضرت شفیع رحمت اللہ علیہ امیر معاویہ کے پاس گئے, تو ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا تذکرہ فرمایا. تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب ان 3 کا ہی حشر ہوا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی یہ 3 جو ہے وہ علم رکھنے والے, جاننے والے, مال والے, ان کا حال ہوگا, تو نہ جو جن کے پاس نہیں ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر امیر معاویہ اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کا خیال ہوا کہ روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ اللہ جل شانہ نے بھی حق فرمایا اور اس کے پاک رسول نے بھی. پھر امیر معاویہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. اور جو شخص اپنے نیک اعمال سے محض دنیا کا طالب ہو اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہو, جیسے شہرت, نیک نامی وغیرہ, تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے دنیا ہی میں پورے طور سے دیتے ہیں, اور دنیا میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں ہوتی, اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بجز جہنم کے اور کچھ نہیں. انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب بیکار ثابت ہوگا, اور جب نیت خیر نہیں تو وہ سب کا سب باطل اور لغو ہے. جب یہ حالت ہے تو اپنے کسی عمل کے متعلق یہ گھمنڈ کہ اللہ کے واسطے ہو گیا بہت مشکل ہے. اس لیے حاجی بھی حج میں جا رہا ہو تو ڈرتا رہے, اور دوسرے بھی نیک اعمال کرنے والے جتنے بھی ہیں, عبادت کرنے والے ہو, دین کی محنت کرنے والے ہو, یا پھر جو بھی کام کر رہے ہو, تو ان کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہے, عمل کر کے گھمنڈ نہ آوے, کیونکہ اللہ کے واسطے ہو گیا بہت مشکل ہے, مگر ایک اللہ جل شانہ ہی اپنے فضل و کرم سے معاف کا معاملہ کرے, اس کو قبول کر لے تو اس کی رحمت سے بالکل بعید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے.
نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جی وہ سخت علیل تھے، انتقال کا وقت قریب تھا. حضور نے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں. حضور نے فرمایا دونوں چیزیں اس وقت کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید کر رہا ہے، اور اس چیز سے امن نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر قیامت میں اعلان ہو کہ صرف ایک شخص کی بخشش ہوگی، باقی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا. دیکھو امید اتنی اور خوف کتنا. اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں داخل ہوں گے، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. اس کو کہتے خوف اور امید. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد اپنے صاحبزادے سے ہے کہ بیٹا اللہ سے ایسا خوف کر، اللہ سے ایسا خوف کر اگر تمام دنیا کے آدمیوں کی نیکیاں لے کر جائے، اگر دنیا کے تمام دنیا کے آدمیوں کی نیکیاں لے کر جائے تو وہ بھی قبول نہ ہو. یعنی اللہ سے ایسا خوف کر اور اللہ پاک سے ایسی امید رکھ کر کہ اگر تو ساری دنیا کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یہ نمونے کے طور پر چند آداب تھے. جی تو آپ کے سامنے یہ آداب آ گئے جو حج کے متعلق تھے، تو اس کی رعایت بہت ضروری ہے. اب چھٹی فصل جو ہے انشاءاللہ مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی فضیلت کے بارے میں ہے. جی لیکن اب وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، مکہ مکرمہ کعبہ شریف کی فضیلت. اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں انشاءاللہ کل باتیں آئے گی، تاکہ جو حاجی جو ہے حج میں جانا شروع کر دیا ہے تو ان کے سامنے مدینہ کی زیارت بھی بات آ جائے.